مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا، فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا؟ بار بار ظہر کا ٹائم آیا بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا، عصر کا ٹائم آیا بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا۔ میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا، اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں، اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے گھر بنا دینا، ان کے لیے LIC لے لینا، ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا۔ معاف کرنا، تربیت یہی نہیں ہے، تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی؟ ہمارے ہاں 6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں، 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا۔ یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ ہاں 10 سال کا ہو گیا، اب اس کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ۔ 2 لڑکے ہیں ایک بستر پہ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو۔ ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب، 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے میرے بھائی۔ 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے، 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے، اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں۔ اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائیوں، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا، ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں گے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے، 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے۔ یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی۔ اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اوتیت ستن لم یؤتہن احد قبلی، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے، ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی۔ ہمارا دین بڑا آسان دین ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں ہے تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجئے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجئے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجئے۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔ سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ جہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے۔ آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی، اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورت پیریڈ میں ہے، اس کی کمزوری کا دن ہے، اس کی بیماری کا دن ہے، چڑچڑا پن رہتا ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے، اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ بعد میں پورا کرے گی۔ قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی ہے۔ وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی۔ میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے،
سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، بروز قیامت بجز نفسی نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے پریوار کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی قدر کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اطاعت کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہیں اور 3 بجنے والے ہیں۔ میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دتا ہو تو بہتر ہے، لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا، تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا، اگر وہ جنازہ پڑھنے، اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے، اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں۔ تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے۔ کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ پھر ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے، بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے، تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا۔ تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو۔ اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے۔ گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے
کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے۔ دیکھیے فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے۔ نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا، دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مصرف میں اس کو نہیں لگا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے سے بانٹ سکتے ہیں۔ کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے، انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے۔ اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے، افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت النبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔